بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ آج کا میرا عنوان ہے مذہب کے تنگ دائرے۔ دوستو، یہ جتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ مذہب کے نام پر ہوں یا لسانیت کے نام پر ہوں یا سیاست کے نام پر، سب کے سب فرقہ ہیں، سب کے سب فرقہ، ٹوٹل فرقہ، سیکٹس، جس کا نتیجہ اللہ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ لڑا لڑا کر آپس کی دشمنی کا مزہ چکھا ہے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ 6/65۔ تمہیں لڑا لڑا کر، پارٹیوں فرقوں سے کہتا ہے کہ تمہیں لڑا لڑا کر آپس کی دشمنی کا مزہ چکھا ہے۔ 6/65۔ وہ چاہے آپ جماعت کہہ لیں، جمعیت کہہ لیں، پارٹی کہہ لیں، آرگنائزیشن کہہ لیں یا بزم کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیگ کہہ لیں، سب کام کے اور نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ یہ بننے کے بعد ایک تنگ دائرہ وجود پاتا ہے، تنگ دائرہ وجود پاتا ہے۔ جو اس دائرے میں آ گیا وہ اپنا بندہ، یعنی پھر وہ دائرہ حق کا معیار بن جاتا ہے۔ حق کا معیار، شخص کا ذاتی کیریکٹر کچھ نہیں، جماعت کے اصول، ضابطہ، پرنسپل پھر حق کا معیار بن جاتا ہے۔ وہ حق کا معیار ہوتا ہے۔ اس کا بانی الہا کی پوسٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ بھی کہہ لیں، اس کا بانی الہا کی پوسٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ لوگوں کو دو گروپس میں تقسیم کرنا یا گروپوں میں تقسیم کرنا تو اللہ نے اس وقت بھی گوارا نہ کیا تھا جب رسول صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوا کرتے تھے، یعنی وہ ڈومیسٹک ہوتے تھے، لوکل۔ اس وقت بھی یہ برداشت نہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں، ان کے ایبسنس میں، جب ہارون علیہ السلام نے قوم کو سنبھال نہ سکے تو وقتی طور پر انہوں نے گوشالہ پرستی کو برداشت کر لیا، لیکن قوم کو پارٹیوں میں تقسیم نہ ہونے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے استفسار پر جب آ گئے نا، وہ برہم ہو رہے تھے، ان کے سر کے بال پکڑ رہے ہیں، ان کی داڑھی کھینچ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو برہم ہو رہے تھے، ان کے استفسار پر ہارون علیہ السلام نے کہا، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل 20/94، کہ بھائی میں نے یہ اس لیے ہونے دیا کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ دیکھیں کہ اگر ہارون علیہ السلام لوگوں کے شرک سے بیزار ہو کر ایک جماعت کو لے کر الگ ہو جاتے، ٹھیک ہے نا، جماعت کو لے کر الگ ہو جاتے تو یقیناً ایک جماعت تو حق پر ہوتی نا۔ سوچیں کہ ایک جماعت تو حق پر ہوتی نا، لیکن قرآن اس کو بھی فرقہ ہی قرار دے رہا ہے، فرقوں میں تقسیم ہو جانا، ادھر والے بھی فرقے، ادھر والے بھی فرقے، یہ ہے فرقہ کہہ رہا ہے۔ اب جبکہ یہ آخری امت تو مرکزی امت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ تو عالمی امت بنائی ہے، عالمی حکومت قائم کرنے کے لیے، عالمی سوچ، مرکزی امت بنائی ہے۔ کہتا ہے جعلناکم امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس 2/143۔ اور ہم نے تمہاری یہ امت، مرکزی امت، سینٹرل نیشن، مرکزی امت بنائی ہے۔ کیوں بنائی ہے؟ کیا مقصد ہے؟ لتکونوا شہداء علی الناس 2/143، تاکہ تم تمام انسانوں کے لیے کہ نگراں بن کر رہو، اوورسیئر بن کر رہو، تمہاری نظر عالم انسانیت پر ہو، وسعت کے اعتبار سے شروع میں جہاں تک ممکن ہو۔ یہ تو کیپیسٹی کی بات ہے نا، اپروچ کی بات ہے، جہاں تک ممکن ہو۔ جب حکومت قائم ہو جائے تو بڑے پیمانے پر تم ان سب کو ڈیل کرو گے، ان سب پر رول کرو گے، یہ سسٹم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن ابتداءً ہی تمہاری نظر عالم انسانیت کی فلاح پر ہونی چاہیے، تنگ دائرے نہیں۔ جیسے جناب محترم ایدھی صاحب کی نظر عالمی سطح کی فلاح پر تھی، میں سلام پیش کرتا ہوں فکر ایدھی کو کہ ایک ان پڑھ آدمی
ان کی نظر وہاں تک چلی گئی اور ہم جیسے گدھوں کو ابھی تک سمجھ نہ آئی۔ بہت بڑی بات ہے جناب۔ اب تھوڑی تھوڑی سی عقل آنی شروع ہوئی ہے۔ جماعت میں سب سے بڑی خرابی یہی ہوتی ہے کہ اس کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے، دائرہ محدود ہو جاتا ہے۔ جو جماعت میں آ گیا وہ ساٹا بندہ، پانچ مانو، چاہے وہ کسی لالچ سے ہی آیا ہو کہ یہاں آؤں گا تو فوائد حاصل ہو جائیں گے، فوائد حاصل رہیں گے، وہاں پہ اخلاص نہیں ہوتا بھائی۔ اور جماعت المسلمین نے تو تنگ نظری کی حد کر دی ہے، حد ہی کر دی ہے۔ جماعت میں ہے تو سلام اور سلام کا جواب دیں گے، ورنہ نہیں، ورنہ صرف وعلیک وعلیک وعلیکم۔ حالانکہ قرآن نے ان جاہل مشرکین ہی کے بارے میں کہا ہے، جاہل مشرکین کے بارے میں کہا ہے کہ ان سے الجھو مت اور انہیں سلام علیکم کہہ کر آگے بڑھ جایا کرو۔ 28/55 نکال کر دیکھیں، آیتیں نکال کے پڑھ لیا کریں۔ دیکھیں قرآن نے پورا سلام کرنے کی ہدایت کی ہے، پورا سلام علیکم۔ فرقہ پرستوں کا ہر کام قرآن کے خلاف ہی ہوتا ہے، کیا کریں، ان کی بھی مجبوری ہے نا۔ قرآن کے اصولوں پر نہ تو فرقہ بنتا ہے نہ فرقہ بچتا ہے، فرقہ بچے گا ہی نہیں۔ جیسے دھوکہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ تو دین ہے ہمارا کوئی فرقہ نہیں، یہ تو دین ہے۔ بیچاروں کو دین کے معنی مطلب ہی پتہ نہیں ہے، دین کے معنی اور مطلب ہی پتہ نہیں ہے۔ کسی ایک مسلم کو پاس بٹھا کر پوچھ لیں کہ یار دین کا ذرا انالائسس کر کے بتانا ذرا۔ اللہ کے بندوں کے لیے اگر دائرہ ہے تو صرف ایک دائرہ ہے، اور وہ ہے حبل اللہ، 3/103، حبل اللہ، اللہ کی رسی سمبل ہے مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہونے اور لنکڈ ہونے کا، یہ سمبل ہے۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے جس پر سب کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، جس سے سب جڑ سکتے ہیں سوائے سرکش اور بدماشوں کے۔ یہ ایک الگ ٹولہ ہوگا، ان سے قتال کیا جائے گا، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر نہیں جوڑتا، سلامتی اور پیس کی بنیاد پر جوڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، 2/256۔ آج اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے غور سے، لا اکراہ فی الدین، الدین اللہ کی حکومت، دین اسلام، لا اکراہ فی الدین، دین میں، الدین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا۔ الدین اللہ کی حکومت یعنی دین اسلام، اس میں آ جاؤ، فی الدین، دین میں یعنی اس میں آ جاؤ، اللہ کی حکومت میں آ جاؤ، تو پھر تم پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ یہ جبر نہیں کیا جائے گا کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی سمجھ لیں، آج اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اسلامی حکومت میں ذمی بھی رہتے ہیں، ذمی، یہ ذمی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اسلامک اسٹیٹ میں شریف شہری بن کر رہنے کا وعدہ کرتے ہیں، تو اسٹیٹ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کا ذمہ لے لیتی ہے، 9/8/10 ذمی۔ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا ذمہ لیتی ہے 22/40۔ انہیں دینی بھائی قرار دیتی ہے، دینی بھائی 9/11۔ دینی بھائی یعنی دین اسلام، اسلامی حکومت میں امن سے رہنے، اسٹیٹ کے قوانین کی پاسداری کرنے والے دینی بھائی، یہ ہے دینی بھائی، مومن بھائی نہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے افا انتا تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین 10/99۔ اے رسول، کیا تم ان سے جبر کرنا چاہتا ہے یہاں تک کہ یہ ایمان لے آئیں؟ دیکھیں وہاں جو کہا گیا ہے لا اکراہ فی الدین، الدین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں، یہ ہے اس کا مطلب کہ دین اسلام میں جو آ گیا، ہندو ہے، کرسچن ہے، پارسی، یہ جو بھی ہے، شریف شہری بن کر رہتا ہے، اسلامک اسٹیٹ کی پاسداری کرتا ہے، تو پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے، اس سے جبر نہیں کیا جائے کہ تو ایمان لے کر آ نہ، ایمان کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، وہ اپنے مذہب پر، دھرم پر رہتے ہوئے رہے، یہ لا اکراہ فی الدین۔ اور یہاں کہا کہ انتا تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، اے رسول کیا تو ان کے ساتھ جبر کرنا چاہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ ایمان لانے میں جبر نہیں ہے۔ اسٹیٹ میں رہنے والے شریف شہریوں پر ایمان کے بارے میں کوئی جبر نہیں کیا جائے گا، یہ ہے ان آیات کا مطلب۔ وہ اس مملکت الہیہ میں
بے خوف و خطر رہ سکتے ہیں۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا تنگ دائرہ نہیں، کسی جماعت، جمعیت، لیگ، پارٹی، بزم نہیں ہے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی، یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی مضبوط رسی، اسٹرانگ فینسنگ، جو چاروں طرف سے مضبوط قلعے کے طور پہ بنائی گئی ہے۔ اس میں ہر بندہ رہ سکتا ہے اللہ کا، جس رنگ میں داخل ہو کر انسان خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں، انسان خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک دائرہ ہے حبل اللہ، جو فرقہ نہیں ہے۔ باقی سارے دائرے تنگ دائرے ہوں گے، وہ فرقے ہوں گے، ان کا نام آپ کچھ بھی رکھ لو۔ باقی انسانوں کے بنائے ہوئے تمام دائرے یہ سیکٹس ہیں، فرقہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں نہ کوئی جماعت کا وجود ہے، نہ کسی جماعت کو انڈورس کیا ہے قرآن نے۔ بہت لوگوں نے کئی مرتبہ مجھے بھی موٹیویٹ کیا لوگوں نے کہ انصاری صاحب ایک جماعت رجسٹرڈ کرا لیتے ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں، سارا خرچہ ہم کریں گے۔ میں نے ہر مرتبہ اس پیشکش کو رد کر دیا، حالانکہ پہلے اتنا شعور نہ تھا، بس پتہ نہیں، دل نے تسلیم کیا تو دماغ نے رد کر دیا، دماغ نے تسلیم کیا تو دل نے رد کر دیا۔ اب احساس ہوتا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی مدد شامل حال تھی یقیناً۔ اب دل اور دماغ دونوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ واقعی یہ فتنے کی جڑ ہے، یہی فتنے کی جڑ ہے، جماعتیں بنانا، پارٹی بنانا، کسی بھی نام سے رکھ لے۔ اسی طرح میری کوئی کتاب آج تک نہیں چھپ سکی، یہاں بھی دل اور دماغ دونوں ایک پیج پر کبھی نہ آئے۔ اب سوچتا ہوں کہ دین کے حوالے سے اللہ نے تو صرف ایک ہی کتاب دائمی طور پر رکھی ہے، تو بھائی میری کتاب کس کھاتے میں جائے گی؟ وہ جس کو میں رد کرتا چلا رہا ہوں کہ ایک ہی کتاب ہے، وہ پھر 2 کتابیں بن جائیں گی۔ اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو اللہ نے محمد علیہ السلام کے اقوال جو انہوں نے بائیلاز انہوں نے بنائے ہوں گے نا قرآن کے اسٹیٹ چلانے کے لیے، ان کو محفوظ رکھنے کا کوئی ذریعہ کر دیتا اللہ تعالیٰ، اس نے تو نہیں کیا، دائمی رکھی ہے، تو میری کتاب کس کھاتے میں جائے گی؟ اللہ بہت بڑا حکیم مجھے یہاں بھی بچاتا چلا آ رہا ہے۔ حتمی اور دائمی صرف قرآن ہے، شخص اس کی انٹرپریٹیشن دینے والا وقتی ہے، ہر دور میں اس سے بہتر مفسر چاہیے، ہر آنے والے دور میں اس سے بہتر مفسر چاہیے، کیونکہ ہر دور میں قرآن کا علم آگے بڑھتا جائے گا، یہ تو آگے بڑھ رہا ہے علم کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ، اور وہ جو وہی منجمد ہو جائے گا، فوزلائزڈ ہو جائے گا۔ مجھے ایک شاعر کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، کہتا ہے کہ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے۔ پھر آگے چند اشعار کے بعد کہتا ہے، کل اور آئیں گے نغموں کے کھلتی کلیاں چننے والے، کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا، والسلام۔